ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم لوگ ماحول سے ایسے متاثر اور ایسے گھل مل گئے ہیں، اچھے ماحول سے نہیں، بزدلی کے ماحول سے اور گندگی کے ماحول سے، تو ہم ماحول کی دھول میں اس طرح چھپ چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچاننا ہی بھول گئے۔ ایسے ہو گئے جیسا کہ ایک شیر کا بچہ تھا، وہ اپنے باپ سے بچھڑ گیا، اور عام جانور جو جنگل میں دیگر جانور ہوتے ہیں، گدھا، کتا اور گھوڑا وغیرہ، ان کے ساتھ رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ گزر گیا، تو ایک لمبے عرصے سے اچھا اڑیل جوان تو ہو گیا، لیکن اسے اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک بندر میاں نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اسے جا کر کہنے لگا، پتہ ہے تو کون ہے؟ کہا کہ ہاں، میں عام جیسے یہ سب ہیں ایسا ہی میں ایک جانور ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو پھر بندر نے کہا کہ تو چل میرے ساتھ۔ تو ایک نہر کے پاس لے گیا، اور نہر کے پاس جا کے کہا کہ یہاں پانی پینے کے لیے منہ قریب کر، اور پانی، چونکہ جنگل میں وہی ایک چشمہ ہے جس آئینے کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی خوبصورتیاں ٹھیک کر لینے کے لیے، وہ ایک چشمہ وہی ہوتا ہے جنگل میں۔ تو جیسے ہی وہ شیر کا بچہ جو جوان ہو چکا تھا، اس نے پانی میں دیکھا تو بڑی بڑی بال، جو شیر کے بال ہوتے ہیں، باغ کے بال ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے دانت اور جلال والی نظریں، جیسے اس نے پانی میں دیکھا تو اسے اپنے باپ کا خیال آ گیا، جو بچپن میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ کہا کہ ہاں، میرا باپ تو ایسا تھا، جب وہ دھاڑتا تھا تو دل میں ہیبت طاری ہو جاتی تھی، سب بھاگنے لگتے تھے۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ بالکل میں واقعی بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے سوچا کہ کیا میں بھی اسے دھاڑ سکتا ہوں؟ جیسے اس نے دھاڑ لگائی، ادھر ادھر جانور جو اس کے ساتھ جی رہے تھے دوڑنے لگے، اور پھر ایک دوسرے کو جیسے اس کا باپ پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، ایسے پھاڑنا چیرنا شروع کیا، تو سب ادھر ادھر ہو گئے، اور سب لوگوں نے تسلیم کر لیا، ہاں آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ ایک جانور جب اپنے آپ میں دیکھ کر اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے اور اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو وہ جنگل کا بادشاہ بنتا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کے اس فرمان پر وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ میں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہاری پرواز ایسی ہے کہ اگر تم اپنے نفس کی تزکیے کے ساتھ پرواز لگاؤ گے تو تمہارا مقام تو عرش کے نیچے طواف کرنے والا ہو جائے گا، تمہاری روح وہاں سے غذا حاصل کرے گی۔ تو معرفت کا یہ مقام انسان کو مل سکتا ہے، بس اللہ کے اس فرمان کے تحت اپنے آپ کو پہچان لیں۔